السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم 23واں پارہ پڑھیں گے، اور 23واں پارہ جو ہے اس میں سورہ یاسین ہے، اور ہم نے سورہ یاسین شروع کرنی ہے بالکل شروع سے، اور وہ 22ویں پارے کے آخر میں ہے، یعنی ہم سورہ یاسین جہاں سے شروع ہوتی ہے ادھر سے ہم شروع کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما، اللہم فقہنا فی الدین، رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یاسین والقرآن الحکیم، انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم، تنزیل العزیز الرحیم، لتنذر قوما ما انذر آباؤہم فہم غافلون۔ سورہ یاسین اسے قرآن کا دل کہا گیا ہے، اور حدیث میں آتا ہے کہ اس کو اپنے مردوں پر، یعنی جو مرنے کے قریب ہوں ان پر پڑھا کرو، اور یہ یعنی نزع کے جو عالم میں ہو اس کے سامنے اس سورت کو پڑھنا چاہیے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کے سامنے، اس کو پڑھنے سے ایک پورا نقشہ سامنے آ جاتا ہے۔ اس کے اندر رسالت ہے، اس کے اندر آخرت کا، قبروں سے اٹھنے کا پورا نقشہ ایک دفعہ سارا کا سارا انسان کے سامنے آ جاتا ہے، اس دن کی جو پیشی ہے، اس دن کا جو حساب ہے اس کا نقشہ۔ تو اس لیے اس کو، یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ سمجھ کے پڑھا ہوا ہو تو پھر اس کا زیادہ فائدہ ہے کہ آپ کو پتہ بھی ہو کہ اس میں لکھا کیا ہوا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یاسین، یہ جو یاسین ہے یہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مخاطب کر کے کہا گیا ہے، قسم ہے قرآن حکیم کی، تم یقیناً رسولوں میں سے ہو، سیدھے راستے پر ہو، اور یہ قرآن غالب اور رحیم ہستی کا نازل کردہ ہے۔ پھر اس کے بعد ان لوگوں کا ذکر ہے جو ہٹ درم ہیں، جن کے لیے عذاب کا فیصلہ ہو چکا ہے، جو فیصلہ عذاب کے مستحق ہیں۔ فرمایا کہ ان میں سے اکثر لوگ فیصلہ عذاب کے مستحق ہو چکے ہیں، اسی لیے وہ ایمان نہیں لاتے۔ ہم نے ان کی گردنوں میں توق ڈال دیے ہیں جن سے وہ ٹھوڑیوں تک جکڑے گئے ہیں، اس لیے وہ سر اٹھائے کھڑے ہیں۔ ہم نے ایک دیوار ان کے آگے کھڑی کر دی اور ایک دیوار ان کے پیچھے کر دی ہے، ہم نے انہیں ڈھانک دیا ہے، انہیں اب کچھ نہیں سوچتا، ان کے لیے یکساں ہے، یعنی اس لیے کہ وہ ایسے ہو گئے ہیں جیسے وہ کسی چیز کے اندر بند ہیں، ان کو کچھ سوچتا نہیں ہے اب، کیونکہ وہ ہٹ درم ہے، انہوں نے اپنی ضد کی، ہٹ درمی کی دیواریں کھڑی کر لی ہوئی ہیں۔ اور پھر فرمایا کہ اِنَّا نَحْنُ نُحْيِي الْمَوْتَى وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ، کہ ہم یقیناً ایک روز مردوں کو زندہ کرنے والے ہیں، جو کچھ افعال انہوں نے کیے وہ سب ہم لکھتے جا رہے ہیں، اور جو کچھ آثار انہوں نے پیچھے چھوڑے ہیں وہ بھی ہم ثبت کر رہے ہیں، ہر چیز کو ہم نے ایک کھلی کتاب میں درج کر رکھا ہے۔ یعنی یہاں پر پتہ چلتا ہے کہ انسان کے جو کام ہے نا، وہ جو کرتا ہے، اور وہ لکھے تو جا ہی رہے ہیں، لیکن پھر ان کے کچھ آثار بھی ہوتے ہیں اور وہ پیچھے چھوٹ جاتے ہیں۔ تو وہ جو پیچھے چھوٹ جاتے ہیں نا، تو پھر ان کے اثرات، جب انسان مر بھی جاتا ہے نا تو اس کا جو نامہ اعمال ہے نا وہ بند نہیں ہوتا۔ ویسے ہم یہ سنتے ہیں کہ انسان مر گیا تو اس کا نامہ اعمال بند ہو گیا، نہیں ہوتا۔ جو کام انسان دنیا میں کر جاتا ہے نا اس کے اثرات ہوتے ہیں، لا محالہ ہوتے ہیں۔ ایسا کوئی نہیں ہو سکتا کہ آپ دنیا میں رہے ہو 50 60 70 80 سال، اور آپ دنیا میں جو کرتے رہے ہوں اس کے آپ کے دوسروں کے اوپر اثرات نہ ہوئے ہوں۔ ایسا ہو سکتا ہے؟ ایسا نہیں ہو سکتا۔ لازم و ملزوم جو دنیا میں انسان کر رہا ہے اس کے اثرات اس کو ضرور دوسروں کے اوپر ہوتے ہیں۔ اب وہ اثرات کیسے ہوتے ہیں؟ اچھے اثرات ہوتے ہیں کہ برے اثرات ہوتے ہیں؟ اگر تو اچھے اثرات ہیں، آپ اچھے کام کر کے گئے ہیں تو آپ کو نیکیاں جاتی رہیں گی، اور اگر برے کام کر کے گئے ہیں تو پھر مرنے کے بعد برائیاں جاتی رہیں گی۔ اب جیسے آج کل سوشل میڈیا کا دور ہے، تو ہم لوگ مطلب یہ ایسی چیز ہے کہ جو بہت آسان ہے، ویسے تو ہم جو بھی کرتے ہیں اس کے دوسروں کے اوپر اثرات ہوتے ہیں، دوسرے ہمیں دیکھتے ہیں، کاپی کرتے ہیں، ہم کچھ نہ کچھ ایسی چیزیں چھوڑ دیتے ہیں، اپنے کچھ
کاموں کی وجہ سے جسے کچھ لوگ فالو کر رہے ہوتے ہیں اور ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتا، اور پھر وہ جو ثواب یا گناہ ہے وہ ہمیں پہنچتا رہتا ہے۔ لیکن آج کل ہم دیکھتے ہیں کہ سوشل میڈیا کا دور ہے، اور اس کے اندر کس طرح ہمارے پاس کوئی چیز آتی ہے یا ہم اس کو دیکھتے ہیں اور پھر آگے شیئر کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اگر تو وہ ایسی چیز ہے کہ جو اچھی چیز ہے، ٹھیک ہے، علم نافع کا سبب ہم بن رہے ہیں، تو وہ کیا ہوگا، دوسرا پڑھے گا سنے گا تو اس کا ہمیں اجر ہوگا، لیکن وہ بھی تب ہوگا اگر ہم خود اس پہ عمل کرنے والے ہیں۔ ہوتا یہ ہے کہ ہم چیز آتی ہے، ٹھیک ہے، اس کو ہم تھوڑا بہت سنتے ہیں، ہم کہتے ہیں بہت اچھی چیز ہے، دوسروں کو فارورڈ کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے، خود نہ ہم سنتے ہیں اس کو، نہ ہماری نیت ہوتی ہے کہ ہم اس پر عمل کریں گے، ٹھیک ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ صرف فارورڈ کر دینے سے بھی اس کے بڑے اثرات ہیں، مطلب ہم پہ بڑے ہمیں ثواب ملنے والا ہے، ٹھیک ہے۔ ایک بات یاد رکھیں، وہ ٹھیک ہے آپ نے اچھی چیز پھیلا دی، اس کا یہ تو ہوگا کہ آپ کے اچھی چیز پھیلانے کا ثواب تو ملے گا، لیکن وہ جو اس کے اندر عمل بتایا گیا ہے وہ آپ نے خود تو کیا نہیں، ٹھیک ہے۔ تو دوسروں سے آپ توقع کرتے ہیں کہ وہ اس کو پڑھیں اور اس پر عمل کرنا شروع کر دیں، کیونکہ آپ نے نہیں کیا، تو اگر وہ کرے گا بھی تو آپ کو اس کے کرنے کا ثواب نہیں ملے گا، ٹھیک ہے۔ ورنہ اگر آپ وہ کام کرتے ہوں خود بھی اور پھر آپ کو دوسروں کو بتاتے ہوں، تو پھر اس کو جب دوسرے بھی کرتے ہیں نا، تو پھر آپ کو آٹومیٹکلی مر بھی جائیں گے نا آپ، تو آپ کو آٹومیٹکلی اس کا ثواب پہنچتا رہے گا، ٹھیک ہے۔ لیکن اب ہم ہوتا کیا ہے، ہم نے صرف نیک اچھی باتوں کو، اچھے پیغامات کو، اچھی ویڈیوز کو ہم نے صرف شیئر کرنے کے لیے رکھا ہوا ہے، یا جمعے کے دن اپنے اسٹیٹس پہ لگانے کے لیے، یا محرم کے دن ہم اچھے بن جاتے ہیں، رمضان میں یا کچھ خاص دنوں میں، ٹھیک ہے۔ ہم نے یعنی کہ ان کو رکھا ہوا ہے صرف فارورڈ کرنے کے لیے، بس ادھر سے چیز آئی اچھی، ادھر سے فارورڈ کر دی۔ یہ بالکل غلط طریقہ ہے ایک تو، اور دوسری یہ بات کہ انسان مر بھی جائے گا نا تو اس کا نامہ اعمال بند نہیں ہوتا، اس لیے جو بھی کرے نا دنیا میں بڑا سوچ سمجھ کے کریں، کہ اگر تو میں اچھی چیزیں کر رہا ہوں، اچھے کام کر رہا ہوں، اخلاق میرا اچھا ہے، کردار میرا اچھا ہے، تو پھر تو مرنے کے بعد بھی نیکیاں ہی نیکیاں، ٹھیک ہے۔ اور اگر ایسے کام کر رہے ہیں، ایسی چیزیں پھیلا رہے ہیں، ایسا کردار اپنا دکھا رہے ہیں کہ جس کو دوسرے بھی کاپی کر لیں گے، فالو کر لیں گے، تو پھر گناہ ہی ملے گا۔ اس لیے یہ بہت سوچنے اور سمجھنے والا ہے مسئلہ، اور بڑا یاد رکھنے والی کتاب ہے کہ جو کچھ آثار انہوں نے پیچھے چھوڑے ہیں وہ بھی ہم ثبت کر رہے ہیں، ہاں جی، وہ بھی ایسے ہی نہیں ہو رہے کہ وہ بھی ثبت ہو رہے ہیں، ہر چیز کو ہم نے کھلی کتاب میں درج کر رکھا ہے۔ پھر اس کے بعد ایک بستی والوں کا ذکر ہے کہ ان کا رویہ بتایا گیا ہے کہ جب قصہ سناؤ ان کو کہ جب ان کے رسول اس میں آئے تو ہم نے ان کی طرف 2 رسول بھیجے اور انہوں نے دونوں کو جھٹلا دیا، پھر ہم نے تیسرا مدد کے لیے بھیجا تو اس نے کہا ہم تمہاری طرف رسول کی حیثیت سے بھیجے گئے ہیں، لیکن انہوں نے اسی طرح کیا جیسے بہت سی قوموں نے کیا، انہوں نے بھی انکار کر دیا۔ تو پھر اور کہا کہ تم تو فال بد ہو ہمارے لیے، ہم تمہیں سنسار کر دیں گے، دردناک سزا پاؤ گے۔ اور پھر ہوا یہ کہ ایک داعی اللہ تھا، اللہ کی طرف بلانے والا تھا، اور یہاں سے ہمارا 23واں پارہ بھی شروع ہو گیا ہے کہ اتنے میں دور دراز سے ایک شہر کے دور دراز گوشے سے ایک شخص دوڑتا ہوا آیا اور بولا، اے میری قوم کے لوگوں، رسولوں کی پیروی اختیار کرو، ٹھیک ہے۔ اس نے یہ کہا، یعنی داعی کا کام کیا ہے؟ داعی کا یہی کام ہے کہ وہ اللہ کی طرف بلاتا ہے اور اللہ کے رسولوں کی طرف، تو اور اس نے کہا کہ رسولوں کی پیروی اختیار کرو، پیروی کرو ان لوگوں کی جو تم سے کوئی اجر نہیں چاہتے اور ٹھیک راستے پر۔ دیکھیں کتنی بڑی بات ہے، آج کل ہم کوئی کام بھی اجر کے بغیر نہیں کرتے، ہم چاہتے ہیں ہمیں اس کا صلہ ملے، ہمیں یا تو ہم پیسہ کا چاہتے ہیں، اکثر اب تو پیسہ ہی چاہتے ہیں، ہم چاہتے ہیں جو بھی کام کریں نا ہمیں اس کے بدلے میں پیسے ملیں۔ تو یہ جو رسول تھے نا، اور یہ جو اللہ کے دین کا کام کرنے والے ہوتے ہیں نا، یہ پیسہ نہیں چاہتے آپ سے، ٹھیک ہے، ان کو پیسے کا لالچ نہیں ہوتا، کوئی اجر نہیں چاہتے یہ آپ سے، بلکہ ویسے بھی آپ یہ بھی نہیں چاہتے کہ آپ ان کے احسان مند ہوں یا آپ اور طریقے سے ان کو کوئی بدلہ دیں۔ بس آخر کیوں نہ میں اس ہستی کی بندگی کروں جس نے مجھے پیدا کیا ہے، جس کی طرف تم سب کو پلٹ کر جانا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ ایک اس کی طرف سے دلیل تھی کہ جس نے پیدا کیا ہے تو بندگی بھی تو اسی کی ہونی چاہیے نا، جس کی طرف واپس جانا ہے، جانا ہی جس کے پاس ہے، تو پھر اس کی بندگی نہیں کرنی تو کس کی کرنی ہے۔ پھر فرمایا کہ پھر ہوا یہ کہ لوگوں نے اس کو قتل کر دیا اور اس شخص سے کہہ دیا گیا کہ داخل ہو جا جنت میں۔ اس نے کہا کاش میری قوم کو یہ معلوم ہوتا کہ میرے رب نے کس چیز کی بدولت میری مغفرت کر دی۔ یعنی اس انداز بیان سے پتہ چلتا ہے کہ وہ جیسے ہی انہوں نے اس کو مارا، جیسے ہی وہ شہید ہو گیا اللہ کی راہ میں، تو وہ اسی وقت جنت میں بھیج دیا گیا۔ اور پھر
یعنی شہادت نصیب ہوتے ہی اس شخص کو جنت کی بشارت دے دی گئی۔ جو ہی کہ وہ موت کے دروازے سے گزر کر دوسرے عالم میں پہنچا، فرشتے اس کے استقبال کو موجود تھے اور انہوں نے اسے خوشخبری دے دی کہ فردوس بریں اس کی منتظر ہے۔ سبحان اللہ، یعنی اللہ تعالیٰ کے دین کا کام کرتے ہوئے اللہ کے دین کی خاطر وہ چلا گیا تھا، شہید تھا، تو اس فوری طور پر اس کو جنت میں بھیج دیا گیا۔ اور پھر اس نے کیا کہا؟ کاش میری قوم کو معلوم ہوتا۔ قال یا لیتا قومی یعلمون بما غفر لی ربی وجعلنی من المکرمین۔ کہتا ہے کاش میری قوم کو معلوم ہوتا کہ میرے رب نے کس چیز کی بدولت میری مغفرت کر دی، یعنی اس کے اندر وَأَنزَلْنَا اور باعزت لوگوں میں مطلب مجھے شامل کر دیا، مطلب باعزت لوگوں میں داخل فرمایا۔ یہاں سے نا اس کا جو انداز بیان ہے نا، اس سے اس کا اخلاق جو تھا نا اس کا پتہ چلتا ہے، یعنی ایک داعی کا جو اخلاق ہے وہ کیسا ہونا چاہیے کہ انہوں نے ابھی اسے قتل کیا ہی ہے، اور لیکن اس کا ان کے خلاف کوئی جذبہ انتقام اور غصہ اس کے دل میں نہیں ہے کہ وہ اللہ سے ان کے لیے بد دعا کرتا، اس کے بجائے وہ اب بھی ان کے لیے خیر خواہی کر رہا ہے۔ مرنے کے بعد بھی اس کے دل میں اگر کوئی تمنا پیدا ہوئی ہے تو وہ بس یہ تھی کہ کاش میری قوم میرے اس انجام سے باخبر ہو جائے، مجھے اتنا اچھا میرا انجام ہوا ہے، اور میری زندگی سے نہیں تو میری موت سے سبق لے کر راہ راست اختیار کر لے، یعنی یہ ہے۔ اور پھر اس واقعہ کو بیان کر کے اللہ تعالیٰ نے کفار مکہ کو اس حقیقت پر متنبہ فرمایا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھی اہل ایمان بھی اسی طرح تمہارے ساتھ سچے خیر خواہ ہیں جس طرح وہ مرد مومن اپنی قوم کا خیر خواہ تھا۔ یہ لوگ تمہاری تمام ایذا رسانیوں کے باوجود تمہارے خلاف کوئی ذاتی اناد اور کوئی جذبہ انتقام نہیں رکھتے۔ ان کو دشمنی تم سے نہیں بلکہ تمہاری گمراہی سے ہے، یہ تم سے صرف اس لیے لڑ رہے ہیں کہ تم راہ راست پر آ جاؤ، اس کے سوا ان کا کوئی اور مقصد نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے اس قوم پر آسمان سے کوئی لشکر نہیں اتارا، ہمیں لشکر بھیجنے کی حاجت نہ تھی، بس ایک دھماکہ ہوا اور وہ سب بجھ کر رہ گئے۔ افسوس بندوں کے حال پر، جو رسول بھی ان کے پاس آیا اس کا وہ مذاق ہی اڑاتے رہے۔ دیکھیں یہ لوگوں نے رسولوں کے ساتھ کیا ہے، اور ہم جب اللہ کے دین کا کام کرنے لگتے ہیں نا تو ہم کہتے ہیں کہ ہمیں سارے اچھے القاب سے نوازیں، ہمیں کوئی ایسی بات نہ کہے کہ جس سے ہمارا دل دکھے، کیونکہ ہم تو اللہ کا کام کر رہے ہیں، ہے نا۔ تو اور ہمیں لگتا بھی یہی ہے کہ اللہ کا کام کرنے والوں کو ہمیشہ اچھی اچھی باتیں ہی سننے کو ملتی ہیں، لوگ دعائیں ہی دیتے ہیں، نہیں، تان اور تشنیع سننی پڑتی ہے لوگوں کی بہت ساری بات۔ لوگ کہتے ہیں لو ان کو تو کام ہی کوئی نہیں ہے، تو گھر میں ٹکتی نہیں ہے، یہ تو ہر وقت برقع پہنا ہے باہر بھاگی جا رہی ہیں، اور ان کو یہ تو فارغ ہیں، یہ بھی سننے کو ملے گا کہ فارغ ہیں، ان کے اپنے تو کام گھر میں ہے کوئی نہیں۔ بہت ساری چیزوں کو سننے کو ملتی ہیں، حالانکہ ان کے بھی اسی طرح کام ہوتے ہیں، اسی طرح ان کے بچے ہوتے ہیں، اور بعض اوقات اس سے بھی زیادہ ہوتے ہیں جتنے عام لوگوں کو کام ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ لیکن پھر وہ لوگ سنتے بھی ہیں، ایسے لوگ اللہ کے دین کا کام کرنے والے، اور برداشت بھی کر جاتے ہیں۔ ان چیزوں کو برداشت کرنا پڑتا ہے، کیونکہ داعی کا جو اخلاق ہے نا اور اس کا جو دل ہے وہ بہت بڑا اور بہت پیارا ہوتا ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی جو نشانیاں ہیں نا کچھ یہاں پر بیان کی گئی ہیں کہ وَآیَةٌ لَهُمُ اللَّيْلُ نَسْلَخُ مِنْهُ النَّهَارَ فَإِذَا هُمْ مُظْلِمُونَ، اور ان کے لیے ایک نشانی رات ہے، ہم اس کے اوپر سے دن ہٹا دیتے ہیں تو اس پر اندھیرا، تو ان پر اندھیرا چھا جاتا ہے، سبحان اللہ۔ اور پھر فرمایا کہ وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَهَا، اور سورج وہ اپنے ٹھکانے کی طرف چلا جا رہا ہے۔ ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ، یہ زبردست اور علیم ہستی کا باندھا ہوا حساب ہے، سبحان اللہ۔ یعنی کوئی چیز جو ہے وہ اس کے حساب کتاب سے ادھر ادھر نہیں ہے، جیسا اس نے باندھ دیا ہے ویسا ہی ہے، لاکھوں کروڑوں سال سے یہ چلتا آ رہا ہے۔ اور پھر چاند کے بارے میں فرمایا وَالْقَمَرَ قَدَّرْنَاهُ مَنَازِلَ حَتَّى عَادَ كَالْعُرْجُونِ الْقَدِيمِ، کہ ہم نے چاند کی منزلیں مقرر کر دیں یہاں تک کہ وہ ان سے گزرتا ہوا پھر کھجور کی سوکھی شاخ کی مانند رہ جاتا ہے۔ یعنی ہم دیکھتے ہیں چاند کو، جب چاند پہلی تاریخ کا ہوتا ہے تو بالکل باریک ہوتا ہے، پھر اس کے بعد وہ بڑا ہوتا ہے، آہستہ آہستہ پورا ہو جاتا ہے، اور اس کے بعد پھر آخر میں بالکل ایسے ہو جاتا ہے جیسے کھجور کی سوکھی شاخ کی مانند رہ جاتا ہے۔ یعنی مہینے کے دوران چاند کی گردش ہر روز بدلتی ہے، ایک دن وہ ہلال بن کر طلوع ہوتا ہے، پھر بڑھتا ہے، پھر 14ویں کا چاند بن جاتا ہے، پھر گھٹتا ہے، پھر واپس اسی ابتدائی شکل میں آ جاتا ہے۔ نہ سورج کے بس میں ہے کہ وہ چاند کو جا پکڑے، اور نہ رات دن پر سبقت لے جا سکتی ہے، سبحان اللہ۔
یعنی ہر چیز اپنے مدار میں اپنے حساب سے، وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ، اور ہر کوئی اپنے اپنے فلک میں تیر رہا ہے، سبحان اللہ، اپنے اپنے مدار، یعنی فلک جو ہے نا وہ مدار کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اور ان آیات کا جو مقصد ہے نا وہ علم حیت کے حقائق بیان کرنا نہیں ہے، بلکہ انسان کو یہ سمجھانا مقصود ہے کہ اگر وہ آنکھیں کھول کر دیکھے اور عقل سے کام لے تو زمین سے لے کر آسمان تک جدھر بھی وہ نگاہ ڈالے گا اس کے سامنے اللہ کی ہستی، اس کی یکتائی کے بے حد و حساب دلائل آئیں گے، اور کوئی ایک دلیل بھی دہریت اور شرک کے ثبوت میں نہ ملے گی، سبحان اللہ۔ اور پھر ان کے لیے ایک نشانی ہے کہ ہم نے ان کی نسل کو بھری ہوئی کشتی میں سوار کر دیا، اور بھری ہوئی کشتی سے مراد کون سی کشتی ہے؟ حضرت نوح کی کشتی ہے۔ اور پھر ان کے لیے ویسی ہی کشتیاں اور پیدا کی جن پر یہ سوار ہوتے ہیں، یعنی اس سے پتہ چلتا ہے کہ تاریخ میں پہلی کشتی جو بنی وہ حضرت نوح علیہ السلام والی کشتی تھی۔ اس سے پہلے انسان کو دریاؤں اور سمندروں کے عبور کرنے کا کوئی طریقہ معلوم نہ تھا۔ اس طریقے کی تعلیم سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح کو دی، اور جب ان کی بنائی ہوئی کشتی پر سوار ہو کر اللہ کے کچھ بندے طوفان سے بچ نکلے تو آئندہ ان کی نسل نے بحری سفروں کے لیے کشتیاں بنانے کا سلسلہ شروع کیا، یعنی سب سے پہلی کشتی جو بنائی گئی تھی وہ حضرت نوح کی کشتی بنائی گئی تھی۔ اور پھر کفار کا رویہ بتایا گیا ہے کہ ان لوگوں سے جب کہا جاتا ہے کہ بچو اس انجام سے جو تمہارے آگے آ رہا ہے اور تمہارے پیچھے گزر چکا ہے، شاید کہ تم پر رحم کیا جائے، تو یہ سنی انسنی کر جاتے ہیں، ان کے سامنے ان کے رب کی آیات میں سے جو آیت بھی آتی ہے یہ اس کی طرف التفات نہیں کرتے، یعنی اس کی طرف توجہ نہیں کرتے۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اللہ نے رزق تمہیں عطا کیا ہے اس میں سے کچھ اللہ کی راہ میں خرچ کرو، تو یہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ہے ایمان لانے والوں کو جواب دیتے ہیں کیا ہم ان کو کھلائیں جنہیں اگر اللہ چاہتا تو خود کھلا دیتا؟ یعنی تم تو بالکل بہک گئے ہو، یعنی یہ والی بات وہ کرتے تھے کہ جو ان سے کہتا تھا کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرو، اور پھر وہ کہتے تھے کہ قیامت کی دھمکی کب پوری ہوگی، بتاؤ اگر تم سچے ہو۔ تو فرمایا کہ دراصل یہ جس چیز کی راہ تک رہے ہیں وہ بس ایک دھماکہ ہے جو یکایک انہیں اس حالت میں دھر لے گا جب یہ دنیوی معاملات میں جھگڑ رہے ہوں گے، اور اس وقت یہ وصیت تک نہ کر سکیں گے، نہ اپنے گھروں کو پلٹ سکیں گے، یعنی جب یہ آ جائے گی تو اس وقت کسی کو کسی کام کا موقع نہیں ملے گا، سب کچھ یہی کیا دھرا رہ جائے گا۔ اور پھر سور پھونکنے کا منظر بیان کیا گیا ہے کہ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَإِذَا هُم مِّنَ الْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنسِلُونَ، کہ جب سور میں پھونک مار دی جائے گی تو یک یہ اپنے رب کے حضور پیش ہونے کے لیے اپنی قبروں سے نکل پڑیں گے، گھبرا کر کہیں گے ارے یہ کس نے ہمیں ہماری خوابگاہوں سے کھڑا کر دیا؟ جواب آئے گا یہ وہی چیز ہے جس کا خدائے رحمان نے وعدہ کیا تھا، وَصَدَقَ الْمُرْسَلُونَ، اور رسولوں کی بات سچی تھی۔ ان کانت اللہ صیحۃ واحدۃ فاذا ہم جمیع لدینا محضرون، کہ یہ ایک زور کی آواز ہوگی، سب کے سب ہمارے سامنے حاضر کر دیے جائیں گے، یعنی اللہ تعالیٰ کا جو اس کے سامنے حاضر ہونے کا جو منظر ہے کتنا دل پہ اثر کرنے والا ہے کہ ایک ہی آواز ہوگی، بس اس کو زیادہ آوازیں دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم نے 4 لوگوں کو جمع کرنا ہو ہمیں اتنی آوازیں دینی پڑتی ہیں، پھر وہ جو جمع ہوتے ہیں پھر بھی ہوتا ہے جمع ہو یا نہ، گھر میں ہی آپ کو کسی کو کچھ کہنا ہو نا تو وہ آپ آوازیں دیتے تھے تھک جاتے ہیں تو کوئی بات نہیں جلدی سنتا، تو اللہ جو ہے نا بس اس نے ایک ہی آواز دینی ہے، ایک ہی زور کی آواز ہوگی بس، پھر سب کے سب اس کے سامنے حاضر کر دیے جائیں گے۔ پھر آج کسی پر ذرہ برابر ظلم نہ کیا جائے گا، تمہیں ویسا ہی بدلہ دیا جائے گا جیسے تم عمل کر رہے تھے۔ پھر جنتی لوگوں کا بتایا کہ اِنَّ أَصْحَابَ الْجَنَّةِ الْيَوْمَ فِي شُغُلٍ فَاكِهُونَ، سبحان اللہ، اللہم ربنا جعلنا منہم آمین، کہ بے شک جو جنتی لوگ ہوں گے آج وہ اپنے جنتوں میں مزے کرنے میں مشغول ہوں گے، سبحان اللہ، ہم وازواجہم فی ظلال علی الارائک متکئون، وہ اور ان کی بیویاں گھنے سایوں میں تکیوں پر مسندوں پر تکیے لگائے بیٹھی ہوں گی، ان کے لیے ہر قسم کی لذیذ چیزیں کھانے پینے کو وہاں موجود ہوں گی، جو کچھ وہ طلب کریں گے ان کے لیے حاضر ہے۔ اور پھر ان کے لیے بڑا پیارا بات سلام قولا من رب الرحیم، ان کے لیے سلامتی ہوگی، یعنی ان کی طرف سے کیا بات ہوگی؟ رب کی طرف سے قولا من رب الرحیم، رب الرحیم کی طرف سے ان کی طرف سے یہ بات ہوگی، کیا؟ یہ اللہ کا قول ہوگا ان کے لیے، رب الرحیم کا قول ہوگا کہ سلام، تم کو سلامتی ہو، سبحان اللہ۔ اس دن کو جو جنت جس کو مل گئی نا بس وہ اس کے لیے پھر سلامتی ہی سلامتی ہے۔ جنت کو دارالسلام بھی کہا گیا نا، تو یہ سلامتی والا گھر جس کو مل جائے
اس کو پھر کسی چیز کی ضرورت ہی نہیں ہے، اس کے لیے تو کوئی پریشانی ہے ہی نہیں، پھر سلامتی ہی سلامتی ہے۔ اللہ اکبر، اللہم ربنا اجعلنا منہم۔ اور فرمایا کہ پھر مجرموں سے کہا جائے گا کہ ارے اے مجرموں، آج تم چھٹ کر الگ ہو جاؤ۔ آدم کے بچوں، کیا میں نے تم کو ہدایت نہ کی تھی کہ شیطان کی بندگی نہ کرو؟ وہ تمہارا کھلا دشمن ہے، اور میری ہی بندگی کرو، یہ سیدھا راستہ ہے۔ مگر اس کے باوجود اس نے تم میں سے ایک گروہ کثیر کو گمراہ کر دیا۔ کیا تم عقل نہیں رکھتے تھے؟ یہ وہی جہنم ہے جس سے تم کو ڈرایا جاتا تھا، جو کفر تم دنیا میں کرتے رہے ہو، اس کی بداش میں اب اس کا ایندھن بنو۔ اور اس دن جو مجرم ہوں گے نا، ان کو چھانٹ کر ہلاک کر دیا جائے گا، خواہ وہ میاں بیوی ہوں، خواہ وہ بہن بھائی ہوں دنیا میں، خواہ وہ کتنے پکے آپس میں رشتہ دار ہوں، کتنی ان کی دوستیاں یاریاں ہوں، لیکن اگر جو مجرم ہے نا، جو مجرم کی حیثیت سے آئے گا نا، وہ مجرموں کے کھاتے میں، مجرموں کے گروہ میں چلا جائے گا، جیسے ہم نے پہلے بھی یہ بات پڑھی تھی کہ گروہ بندیاں کر دی جائیں گی قیامت کے دن۔ تو بس یہ وہی والی بات ہے کہ اس دن اللہ ہلاک کر دیں گے، مجرموں کو ہلاک کر دیں گے۔ دیکھیں کچھ ایسے رشتے ہوتے ہیں کہ جو نبھانے پڑتے ہیں انسان کو، جیسے میاں بیوی کا رشتہ ہے۔ ہو سکتا ہے کہ شوہر ظالم ہو اور بیوی اس کا ظلم برداشت کرتی رہی ہو، تو اس دنیا میں تو وہ میاں بیوی رہے ہیں، لیکن قیامت کے دن اللہ تعالیٰ جو مجرم ہوگا نا ان میں سے، اس کو الگ کر دے گا، اس کو مجرموں میں ڈال دے گا، اور اس کی بیوی اگر وہ مظلوم تھی، ظلم سہتی رہی، صبر کرتی رہی، اور اللہ تعالیٰ کے ہاں ایک مومنہ کی حیثیت سے آئی، تو پھر اس کے لیے الگ مقام ہے اور اس کے شوہر کے لیے الگ مقام ہے۔ اور پھر اس روز ایک اور بہت ایسی بات ہے جو دل کو ہلا دینے والی ہے کہ الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون، کہ آج ہم ان کے منہ کے اوپر مہر لگا دیتے ہیں، منہ بند کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور اب کون بولے گا؟ پھر منہ تو بند کر دیا، وتکلمنا ایدیہم، تو ان کے ہاتھ جو ہیں نا وہ ہم سے بولیں گے، اور ان کے پاؤں گواہی دیں گے کہ دنیا میں یہ کیا کمائی کرتے رہے ہیں۔ دنیا میں تو ہم اس منہ کو استعمال کر کے بڑا جھوٹ بول کر اور اپنے اوپر اپنے رستے سیدھے کر لیتے ہیں نا، اور بچ جاتے ہیں نا، لیکن قیامت کے دن پھر اللہ تعالیٰ جو منہ ہے نا وہ بند کر دیں گے کہ اب یہ تمہارے جو اعضاء ہیں نا خود ہی گواہی دیں گے کیا کیا ان سے کرواتے رہے ہو، کیا کیا کرتے رہے ہو، اس دن منہ سے بولنے کی ضرورت نہیں رہے گی۔ پھر اللہ تعالیٰ چاہیں تو آگے فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ وَلَوْ نَشَاءُ لَطَمَسْنَا عَلَىٰ أَعْيُنِهِمْ، اگر ہم چاہیں نا تو ان کی آنکھیں موند دیں، پھر یہ رستے کی طرف لپک کر دیکھیں، کہاں سے انہیں رستہ سجائی دے گا؟ ہم چاہیں تو انہیں ان کی جگہ پر ہی مسخ کر کے رکھ دیں، یا آگے نہ چل سکے نہ پیچھے پلٹ سکے۔ یہ دنیا میں تو اللہ تعالیٰ قابو نہیں کر سکتا انسان کے اوپر، کیا وہ قدرت نہیں رکھتا ہے انسان پہ؟ وہ جیسے مرضی جس کو مرضی جہاں مرضی سٹک کر دیتا ہے، کبھی فالج ہو جاتا ہے، کبھی کون سے حادثے انسان کے ساتھ نہیں ہو جاتے۔ تو اللہ چاہے تو کچھ بھی کر سکتا ہے، اس کے لیے مجرموں کو پکڑنا، ان کو ایک جگہ پہ مفلوج کر دینا کیا مشکل ہے؟ تو قیامت کا دن تو اس نے اسی لیے رکھا ہے کہ کر لو دنیا میں جو کرتے ہو، پھر آؤ گے نا میرے پاس تو پھر میں تمہیں دیکھوں گا۔ پھر فرمایا کہ اس کی ہر آیت دل کرتا ہے کہ میں پڑھوں آپ کے سامنے، لیکن ظاہر ہے ٹائم کی کمی کی وجہ سے ہم نے نہیں پڑھ پاتی، صرف آخر میں یہ آخری جو اس کی آیت ہے کہ انما، آخری دو آیات کے انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، کہ اللہ تعالیٰ کی جو ذات ہے وہ اتنی قادر مطلق ہے کہ جب وہ کسی کام کا ارادہ کرتا ہے تو کہتا ہے کہ ہو جا، اور وہ ہو جاتی ہے۔ فسبحان الذی بیدہ ملکوت کل شیء والیہ ترجعون، تو پاک ہے وہ ذات جس کے ہاتھ میں ہر چیز کا مکمل اقتدار ہے، اور اسی کی طرف تم پلٹائے جاؤ گے۔ اس کے بعد سورہ صافات شروع ہو جاتی ہے۔ صافات کا مطلب ہے صف در صف باندھنے والے، یعنی صف باندھنے والے، ٹھیک ہے؟ صافات، صفوں میں کھڑے ہونے والے۔ اور بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصافات صفا فالزاجرات زجرا فالتالیات ذکرا ان الہکم لواحد رب السماوات والارض وما بینہما ورب المشارق۔ اس میں سب سے پہلے جو آیات ہیں انہی کے اندر فرشتوں یعنی صف باندھنے والوں کا ذکر ہے کہ قسم ہے صف قطار در قطار صف باندھنے والوں کی، پھر ان کی جو ڈانٹنے پھٹکارنے والے ہیں، پھر ان کی جو کلام الہی سنانے، کلام نصیحت سنانے والے ہیں۔ تمہارا معبود حقیقی بس ایک ہی ہے۔ یہاں پر فرشتوں کا ذکر ہے، اور مفسرین کی اکثریت اس بات پر متفق ہے کہ ان تینوں گروہوں سے مراد فرشتوں کے گروہ ہیں۔
اس میں ایک ہے قطار در قطار باندھنے کا ہے، اس کی طرف یعنی وہ یہ اشارہ ہے کہ تمام فرشتے، یعنی ان فرشتوں کی طرف اشارہ ہے کہ تمام فرشتے جو نظام کائنات کی تدبیر کر رہے ہیں، اللہ کے بندے اور غلام ہیں، اس کی اطاعت اور بندگی میں صف بستہ ہیں. یعنی قطار در قطار باندھنے کا یہ مطلب ہے کہ وہ بالکل جیسے غلام ہوتے ہیں نا کھڑے ہوئے، کہ ہر وقت تیار کہ کب حکم آئے اور کب ہم اس کی تعمیل کر دیں، یعنی اس کے فرامین کی تعمیل کے لیے ہر وقت مستعد ہیں. تو اور پھر اس کے بعد ڈانٹنے پھٹکارنے والے، اس سے مراد وہ فرشتے ہیں جو بادلوں کو ہانکتے ہیں اور بارش کا انتظام کرتے ہیں. اور اس کے بارے میں ایک گروہ نے یہ بھی کہا ہے کہ جو نافرمانوں اور مجرموں کو پھٹکارتے ہیں وہ والے فرشتے بھی ہو سکتے ہیں، کہ جو نافرمانوں اور مجرموں کو پھٹکارتے ہیں اور ان کے اوپر بعض اوقات کوئی ایسے ان کو مسائل میں بھی گرفتار کر دیتے ہیں ان کے اعمال کی وجہ سے ہی. اور پھر کلام نصیحت سنانے والے ہیں. ان سے مراد وہ فرشتے ہیں جو حق کی طرف توجہ دلانے کے لیے تذکیر کی خدمت انجام دیتے ہیں. ٹھیک ہے، یعنی حوادث زمانہ کے جو حادثے ہوتے ہیں نا ان کی شکل میں بھی جن سے عبرت حاصل کرنے والا عبرت حاصل کر لیتے ہیں. یعنی مختلف مصیبتیں آزمائشیں اس لیے بھیجتے ہیں، وہ فرشتے لے کے آتے ہیں تاکہ لوگ ان کو نبی کی بات کو مان لیں. اور ان تعلیمات کی صورت میں بھی جو ان کے ذریعے سے انبیاء پر نازل ہوتی ہیں، یعنی وہ تعلیمات لے کر نبیوں تک آتے ہیں. ٹھیک ہے، اور ان الہامات کی صورت میں بھی جو ان کے واسطے سے نیک انسانوں پر ہوتے ہیں، یعنی نیک انسانوں پر بھی الہام ہوتے ہیں، کچھ باتیں القاء ہو جاتی ہیں تو وہ یہ والے فرشتے کرتے ہیں. پھر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ جو تارے ہیں نا یہ زینت کا ذریعہ ہیں. ہم نے آسمان دنیا کو تاروں کی زینت سے آراستہ کیا ہے اور ہر شیطان سرکش سے اس کو محفوظ کر دیا ہے. یہ جو شیطان ہیں یہ کیا کرتے ہیں، ملائے اعلیٰ کی باتیں نہیں سن سکتے. کوشش تو بہت کرتے ہیں، ہم نے پہلے بھی پڑھا تھا کہ یہ بہت کوشش کرتے ہیں کہ ہم یہ باتیں سنیں جا کے، لیکن یہ سن نہیں سکتے. ہر طرف سے ہانکے اور مارے جاتے ہیں اور ان کے لیے پہم عذاب ہے. پھر اس کے بعد فرمایا کہ مجرموں کا ذکر کر کے فرمایا ہے کہ اس طرح وہ سب اس روز عذاب میں مشترک ہوں گے. یعنی کہ جو لوگ پیروی کرنے والے ہوں گے یا جن کی پیروی کی جاتی گئی ہوگی وہ آپس میں ایک دوسرے سے بحث و تکرار کریں گے. تو فرمایا جا رہا ہے کہ وہ سارے ہی عذاب میں جانے والے ہیں اور ان سب کے لیے عذاب مشترک ہے. کسی کو بھی اس لیے نہیں چھوڑا جائے گا کہ اس کو کسی نے بہکایا تھا یا غلط گائیڈ کیا تھا، بلکہ وہ بھی اسی طرح اس عذاب میں گرفتار ہوں گے. اور پھر فرمایا کہ جو مخلص بندے ہوں گے نا ان کے بارے میں آتا ہے کہ وہ اس انجام سے محفوظ ہوں گے، یعنی اس برے انجام سے اللہ کے مخلص بندے محفوظ ہوں گے. ان کے لیے جانا بوجھا رزق ہے، ہر طرح کی لذیذ چیزیں ہیں اور نعمت بری جنتیں ہیں جن میں وہ عزت کے ساتھ رکھے جائیں گے. تختوں پر آمنے سامنے بیٹھیں گے. اور پھر بہت پیارا نقشہ آگے کھینچا ہوا ہے کہ شراب کے چشموں سے ساغر بھر بھر کر ان کے درمیان پھرائے جائیں گے. چمکتی ہوئی شراب ہوگی جو پینے والوں کے لیے لذت ہوگی، نہ ان کے جسم کو اس سے کوئی ضرر ہوگا، نہ ان کی عقل اس سے خراب ہوگی. اور ان کے پاس نگاہیں بچانے والی خوبصورت آنکھوں والی عورتیں ہوں گی، ایسی نازک جیسے انڈے کے چھلکے نیچے چھپی ہوئی جھلی ہوتی ہے. اسی طرح پھر عظیم الشان کامیابی کے بارے میں بتایا گیا کہ یہی ہے عظیم الشان کامیابی. ایسی کامیابی کے لیے ہی عمل کرنے والوں کو عمل کرنا چاہیے. اور پھر زقوم کا درخت، اس کے بارے میں آتا ہے کہ جو زقوم کا درخت ہے وہ فرمایا کہ یہ ضیافت اچھی ہے یا زقوم کا درخت، یعنی ایک طرف تو یہ جنتیں ہیں اور اس کی نعمتیں ہیں، اور دوسری طرف کیا ہے، زقوم کا درخت ہے. ہم نے اس درخت کو ظالموں کے لیے فتنہ بنا دیا ہے. اور یہ وہ درخت ہے جو جہنم کی تہہ سے نکلتا ہے، اس کے شگوفے ایسے ہیں جیسے شیطانوں کے سر. اب یہ زقوم کا درخت کیا ہے، اس کے بارے میں آتا ہے کہ یہ ایک قسم کا درخت ہے جو تہامہ کے علاقے میں ہوتا ہے. اس کا مزہ جو ہوتا ہے تلخی والا ہوتا ہے، بدبو ناگوار ہوتی ہے. اور جب یہ والی بات کفار نے سنی تو انہوں نے اس کا مذاق اڑانا شروع کر دیا. انہوں نے کہا، یعنی فتنہ اسی لیے کہا گیا نا کہ اس کا مذاق شروع کر دیا. کہتے ہیں لو جی اب جہنم میں آگ ہوگی اور آگ میں بھی کوئی درخت ہوگا. اور یہ بہت ہی بد ذائقہ درخت ہوگا. اور اس درخت کا پھر اس کو پینے کے لیے اس پر پینے کے لیے ان کو کھولتا ہوا پانی ملے گا. استغفر اللہ. پھر اس کے بعد ان کی واپسی اسی آتش دوزخ کی طرف ہوگی. یعنی اسے پتہ چلتا ہے کہ اہل دوزخ کو جب بھوک اور پیاس سے بے تاب ہو جائیں گے تو انہیں اس مقام کی طرف ہانک دیا جائے گا جہاں زقوم کے درخت اور کھولتے ہوئے پانی کے چشمے ہوں گے. استغفر اللہ استغفر اللہ. پھر جب وہ وہاں سے کھا پی کے فارغ ہوں گے تو انہیں پھر دوزخ کی طرف واپس لایا جائے گا. یعنی عذاب ہی عذاب ہے، کہیں سے بھی رہائی ممکن نہیں ہے. استغفر اللہ. اللہم ربنا لا تجعلنا منہم اللہم اجرنا من النار آمین. پھر کامیاب لوگوں کا تذکرہ کیا گیا ہے جو اللہ کے ہاں کامیاب ہیں. نوح
کا ذکر کیا گیا ہے. اللہ کہتے ہیں ہم نے اس کو کرب عظیم سے نجات دی، اس کی نسلوں کو باقی رکھا اور بعد کی نسلوں میں اس کی تعریف اور توصیف چھوڑ دی. دیکھیں جو نیک لوگ ہوتے ہیں نا ان کا یہی ان کی کامیابی بڑی ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے جانے کے بعد ان کی جو نسلیں ہوتی ہیں، بعد کی جو نسلیں ہوتی ہیں کوئی بھی ہوں، ان کی ہوں یا کوئی اور ہوں، ان جانے والوں کی، ان نیک لوگوں کی تعریف اور توصیف ان میں چھوڑ دیتے ہیں، ذکر خیر کرتے ہیں پھر لوگ ان کا. دنیا بھلے جیتے وقت تو کوئی ان کو پوچھے نہ، ان کو تنگ کرے، اللہ کے دین پہ بلانے کی وجہ سے لوگ ان کو اذیتیں دیں، لیکن جب وہ چلے جاتے ہیں نا تو ان کی پھر تعریف اور توصیف ہوتی ہے، سلام ہے نوح پر دنیا، تمام دنیا والوں میں ہم نیکی کرنے والوں کو ایسی جزا دیا کرتے ہیں. اور پھر نوح کے طریقے پر چلنے والا ابراہیم، پھر ابراہیم کا ذکر آیا کہ جب اپنے رب کے حضور قلب سلیم لے کر آیا تو جب اس نے اپنے باپ اور اپنی قوم سے کہا یہ چیزیں کیا ہیں جن کی تم عبادت کرتے ہو، اور پھر اس نے تاروں پر نگاہ ڈالی، کہا میری طبیعت خراب ہے، اور پھر اس نے چنانچہ وہ لوگ اسے چھوڑ کر چلے گئے. یہ وہی والا واقعہ ہے کہ جب ایک دفعہ ان کے ادھر کوئی جشن تھا اور جشن میں وہ نہیں گئے، انہوں نے کہا کہ میری طبیعت خراب ہے، اور پھر وہ ان کے بت خانے میں چلے گئے. وہ سب لوگ جشن پہ چلے گئے، بستی خالی ہو گئی تقریباً، اور وہ اس بت خانے میں چلے گئے جہاں ان کے بہت زیادہ بت پڑے ہوئے تھے. پھر وہاں انہوں نے سب بتوں کو توڑ دیا اور بڑے کو رہنے دیا. اور پھر وہی اس نے کہا کہ جب وہ آئے تو پھر انہوں نے پوچھا کہ کس نے کیا ہے یہ کام، تو انہوں نے پتہ چلا کہ ابراہیم علیہ السلام کا کام ہے. تو انہوں نے پھر کیا کیا تھا، آگ میں ڈلوا دیا، پھر آگ ٹھنڈی کر دی اللہ تعالیٰ نے. اور پھر ابراہیم کی دعا کا ذکر ہے کہ ابراہیم نے کہا میں اپنے رب کی طرف جاتا ہوں، وہی میری رہنمائی کرے گا. اے میرے پروردگار مجھے ایک بیٹا عطا کر جو صالحین میں سے ہو. پھر اس دعا کے جواب میں ہم نے اس کو ایک حلیم لڑکے کی بشارت دی، یعنی حضرت اسماعیل علیہ السلام. اور جب وہ لڑکا جب اس کے ساتھ دوڑ دھوپ کرنے کی عمر کو پہنچ گیا تو ایک روز ابراہیم نے اس سے کہا بیٹا میں خواب میں دیکھتا ہوں کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، اب تو بتا تیرا کیا خیال ہے. اس نے کہا ابا جان جو کچھ آپ کو حکم دیا جا رہا ہے اسے کر ڈالیے، آپ انشاءاللہ مجھے صابروں میں سے پائیں گے. آخر کو جب ان دونوں نے سر تسلیم خم کر دیا اور ابراہیم نے بیٹے کو ماتھے کے بل گرا دیا اور ہم نے ندا دی کہ اے ابراہیم تو نے خواب سچ کر دکھایا، ہم نیکی کرنے والوں کو ایسے ہی جزا دیتے ہیں. یقیناً یہ کھلی آزمائش تھی اور ہم نے ایک بڑی قربانی فدیے میں دے کر اس بچے کو چھڑا دیا اور اس کی تعریف اور توصیف ہمیشہ کے لیے بعد کی نسلوں میں چھوڑ دی. سلام ہے ابراہیم پر. پھر وہی بات کہ انہوں نے آزمائشیں برداشت کی، انہوں نے اللہ تعالیٰ کی خاطر تکلیفیں برداشت کی، انہوں نے اتنی قربانیاں دیں حتیٰ کہ اپنے بیٹے کو قربان کرنے کے لیے تیار ہو گئے، لٹا دیا، چھری پھیر دی. تو جب چھری پھیری تو جب آنکھ کھولی تو بیٹے کو کھڑا پایا صحیح سلامت، اور اس کی جگہ پہ دمبا جو تھا وہ قربان ہو گیا. پھر اس کے بعد اسحاق کی بشارت بھی ملی، اللہ تعالیٰ نے ان کو اسحاق جیسا بیٹا بھی دیا. اور اس طرح پھر موسیٰ اور ہارون پر احسان کیا، ان کا ذکر آیا، ان کو کرب عظیم سے نجات دی. پھر ان کا بھی اسی طرح ذکر جو تھا وہ باقی رکھا. پھر یونس علیہ السلام کا ذکر آیا کہ کیسے وہ بھی رسولوں میں سے تھا. جب وہ ایک بڑی کشتی کی طرف بھاگ نکلا پھر قرآن اندازی میں شریک ہوا اور اس میں مات کھائی، آخر کار مچھلی نے اسے نگل لیا اور وہ ملامت زدہ تھا. یعنی ان سارے واقعے میں ہوا کیا تھا کہ وہ جس کشتی میں سوار ہوئے تھے وہ اپنی گنجائش سے زیادہ بھری ہوئی تھی. پھر قرآن اندازی میں ہوئی اور غالباً اسی وقت جب بحری سفر کے دوران یہ محسوس ہوا کہ بوجھ کی زیادتی کے سبب سے تمام مسافروں کی جان خطرے میں پڑ گئی ہے، لہٰذا قرآ اس غرض کے لیے ڈالا گیا کہ جس کا نام قرآ میں نکلے گا اسے پانی میں پھینک دیا جائے گا. ٹھیک ہے، اور پھر قرآ جو تھا وہ یونس کے نام نکلا، چنانچہ وہ سمندر میں پھینک دیے گئے اور ایک مچھلی نے ان کو نگل لیا. اور پھر کیا ہوا کہ انہوں نے وہ ملامت زدہ تھا، یعنی اس نے نگل لیا تو وہ کیسا ہو گیا، ملامت زدہ ہو گیا. یعنی کہ وہ ایسا تھا کہ اس کو خود ہی شرمندگی اور ایسا ہو رہا تھا کہ میں نے غلط کیا، میں اللہ تعالیٰ کے غضب میں گرفتار ہو گیا، خدا نخواستہ بلکہ ان کی ناراضگی کا باعث ہو گیا. تو آخر کار ہم نے اسے بڑی سکیم حالت میں چٹیل زمین پر ڈال دی، پھینک دیا اور اس پر ایک بیلدار درخت اگا دیا. پھر وہ ہوا یہ کہ حضرت یونس علیہ السلام نے لکھا کہ اگر وہ تسبیح کرنے والوں میں سے نہ ہوتا تو وہ قیامت کے روز تک اسی مچھلی کے پیٹ میں رہتا. یعنی وہ تسبیح کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت بڑی آزمائش سے نکال دیا. یعنی مچھلی کے پیٹ میں جانا اور پھر اس میں سے زندہ نکل آنا یہ ایسی چیز ہے کہ جو ناممکنات میں سے شامل ہے کہ کوئی بندہ مچھلی کے پیٹ میں جائے اور پھر بالکل زندہ حالت میں واپس آ جائے. تو یہ اللہ کی تسبیح کی وجہ سے ہوا. یعنی اس سے پتہ چلتا ہے کہ جو تسبیح ہے نا اللہ تعالیٰ کی،
وہ کرنا انسان کو بہت بڑی بڑی مصیبتوں سے نکال دیتا ہے، بہت بڑی، یعنی جہاں پہ انسان سمجھتا ہے نا کہ وہ ایسے ہو گیا کہ اب میں اس مصیبت سے نکل نہیں سکتا، جیسے حضرت یونس ایک مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے تو وہ نہیں نکل سکتے تھے، کس لیے نکلے کہ انہوں نے تسبیح کی، لا الہ الا انت سبحانک، کہ تو ہی پاک ہے ربی، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، ظالم تو میں ہوں، میں نے ظلم کیے ہیں، میں نے گناہ کیا ہے، میری غلطی ہے، میرا قصور ہے، میں اعتراف کرتا ہوں، اور تو پاک ہے، تو تھوڑی میرے ساتھ کچھ غلط کر سکتا ہے، تو پاک ہے۔ بس اس تسبیح کی وجہ سے ان کو نکال دیا گیا، اور پھر وہ ایک بہت بری حالت میں وہ بیمار، اور ان کا سکن ساری ایسے نرم ہو گئی تھی پانی میں رہنے کی وجہ سے، اور انہیں سقیم حالت میں ان کو ڈال دیا گیا۔ پھر اور ان کو اس کے بعد ہم نے اسے 1,00,000 یا اس سے زائد لوگوں کی طرف بھیجا، اور وہ ایمان لائے، اور ہم نے اس کو ایک خاص وقت تک ان کو باقی رکھا۔ اس کے بعد آیت نمبر 40 میں بتایا گیا ہے کہ اللہ کے جو چیدہ بندے ہیں نا، جو مخلص بندے ہیں، الا عباد اللہ المخلصین، وہ اس انجام بد سے محفوظ رہیں گے جو پیچھے کی آیات میں بتایا جا رہا ہے۔ ان کے لیے جانا بوجھا رزق ہے، یعنی ایسا رزق ہے جس کی تمام خوبیاں بتائی جا چکی ہیں، جس کے ملنے کا ان کو یقین ہے، جس کے متعلق انہیں یہ بھی اطمینان ہے کہ وہ ہمیشہ ملتا رہے گا، جس کے بارے میں یہ خطرہ لگا ہوا نہیں ہے کہ کیا خبر ملے کہ نہ ملے۔ دیکھیں رزق ملتا ہو نا تو انسان کو یہ فکر رہتی ہے کہ ہائے کہیں ختم ہی نہ ہو جائے، کہ سلسلہ کے جو چل رہا ہے یہ کہیں سٹاپ نہ کر جائے، کوئی مسئلہ نہ بن جائے، کوئی مصیبت نہ آ جائے، کوئی نقصان نہ ہو جائے۔ لیکن آخرت کا رزق ایسا ہے جس میں کوئی خطرہ نہیں ہے، سبحان اللہ۔ اور پھر اس صورت کا جو اینڈ ہو رہا ہے وہ اس بات سے ہو رہا ہے کہ پاک ہے تیرا رب، سبحان ربک رب العزت عما یصفون، پاک ہے تیرا رب، عزت کا مالک، ان تمام باتوں سے جو یہ لوگ بنا رہے ہیں۔ یہ جو لوگ باتیں بناتے ہیں نا، ان تمام باتوں سے رب جو ہے نا وہ پاک ہے۔ وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ، اور سلام ہے رسولوں پر، وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، اور ساری تعریف، تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ پھر اس کے بعد سورہ صاد ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، صاد والقرآن ذی الذکر بل الذین کفروا فی عزت وشقاق، کہ قسم ہے نصیحت بھرے قرآن کی، بلکہ یہی لوگ جنہوں نے ماننے سے انکار کیا ہے سخت تکبر و ضد میں مبتلا ہیں۔ یعنی جو انکار کرتے ہیں وہ کس لیے انکار کر رہے ہیں؟ تکبر اور ضد کی وجہ سے، یعنی جاننے بوجھنے کے باوجود بعض اوقات انسان میں اگر تکبر آ جائے نا اور ضد آ جائے تو وہ چیز کی حقیقت جاننے کے باوجود انکار کرتا رہتا ہے، وہ ضد میں پڑ جاتا ہے، وہ تکبر کرنے لگ جاتا ہے، وہ کہتا ہے لو جو میں نے بات کہی تھی وہی ٹھیک تھی، اب میں کیسے میں کیسے اس کی بات مان لوں، اور کیسے میں اپنی انا جو ہے وہ ختم کر دوں۔ پھر فرمایا آیت نمبر 17 میں کہ اصبر علی ما یقولون، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ لوگوں کی باتوں پر صبر کرو، یعنی ان باتوں پر صبر کرو جو لوگ بناتے ہیں۔ اشارہ ہے کفار مکہ کی ان باتوں پر جو وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر لگایا کرتے تھے۔ کبھی کہتے تھے کہ یہ ساحر ہے، کبھی کہتے تھے یہ کذاب ہے، اور پھر کہتے تھے یہی رہ گیا تھا رسول بنانے کے لیے، بس یہی شخص رہ گیا تھا اور کوئی ملا ہی نہیں، یعنی اس طرح کی باتیں کرتے تھے۔ اور پھر فرمایا کہ ان کے سامنے ہمارے بندے داؤد کا قصہ بیان کرو جو بڑی قوتوں کا مالک تھا۔ اب جو داؤد تھے نا، ان کی جو پاس نا جو ان کی قوتیں تھیں ان میں کیا تھا، ان میں ان کی جسمانی طاقت تھی، ٹھیک ہے، سب سے پہلی بات کہ اس چیز کا مظاہرہ انہوں نے جالوت سے جنگ کے موقع پہ کیا تھا، جیسے ہم پڑھتے ہیں نا شروع میں ہی کہ داؤد نے جالوت کو قتل کر دیا، سورہ بقرہ میں ہم نے پڑھا۔ اور دوسری بات یہ وہ جو تھا نا جالوت، وہ بہت بہت طاقتور تھا اور کوئی اس کا مقابلہ کر ہی نہیں پا رہا تھا، تو داؤد کو اللہ تعالیٰ نے اتنی جسمانی طاقت دی تھی کہ انہوں نے 1 منٹ میں اس کا خاتمہ کر دیا۔ اور پھر فوجی اور سیاسی طاقت ان کو ملی ہوئی تھی، جس سے انہوں نے اپنے گرد و پیش کی مشرک قوموں کو شکست دے کر ایک مضبوط اسلامی سلطنت قائم کر دی تھی۔ حضرت داؤد کے پاس جو سلطنت تھی نا، جس سلطنت کے وہ مالک تھے، وہ بہت مضبوط اسلامی سلطنت تھی، ٹھیک ہے۔ پھر ان کی اخلاقی طاقت، جس کی بدولت انہوں نے بادشاہی میں فقیری کی اور ہمیشہ اللہ سے ڈرتے اور اس کے دودھ کی پابندی کرتے رہے۔ دیکھیں یہ ہوتا ہے اخلاق ایک بادشاہ، کہ وہ بادشاہ بھی ہے، اس کو اتنی زیادہ اس کی بڑی سلطنت بھی ہے، لیکن اس کے باوجود اس کا اخلاق کیسا ہے کہ بادشاہی میں فقیری۔ یہ کون کر سکتا ہے؟ یہ وہی کر سکتا ہے جس کے دل میں اللہ کا ڈر ہو،
جو اللہ کی خاطر بادشاہی کر رہا ہو، جو اللہ کی خاطر حکومت کر رہا ہو، جو اللہ کی خاطر اقتدار چاہتا ہو، وہی بادشاہی میں فقیری کر سکتا ہے۔ ورنہ ہمارے جیسے جو ہوتے ہیں تھوڑ دلے لوگ، ذرا سی بات ہو، ذرا سا منصب ملتا ہے اور دماغ خراب ہو جاتے ہیں، اخلاق خراب ہو جاتا ہے، اپنے آپ کو پتہ نہیں کیا سمجھنے لگ جاتے ہیں ہم لوگ۔ تو یہ جو صفت ہے نا، یہ بہت مشکل سے پیدا ہوتی ہے اور بڑے نصیبے والوں کو ملتی ہے کہ بادشاہی میں فقیری، سبحان اللہ۔ اور پھر عبادت کی طاقت کہ جس کی بدولت انہوں نے حکومت اور فرمانروائی اور جہاد فی سبیل اللہ کی مصروفیتوں کے باوجود وہ ہمیشہ ایک دن روزہ رکھتے تھے اور ایک دن چھوڑتے تھے، اور روزانہ 1/3 رات نماز میں گزارتے تھے، یعنی ان کی عبادت کی طاقت بھی بہت زیادہ تھی۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ جب بھی ان کے سامنے حضرت داؤد کا ذکر آتا تھا نا، تو وہ کہتے تھے کانا عبد البشر، کہ وہ سب سے زیادہ عبادت گزار آدمی تھے۔ پھر اس کے بعد داؤد علیہ السلام کے اس مقدمے کا ذکر ہے کہ جو ان کے پاس آیا تھا، اور اس مقدمے کے فیصلے میں ان سے کچھ غلطی ہو گئی، اور اس کی وجہ جو قرآن سے ہمیں سمجھ آتی ہے نا، وہ یہ ہے کہ ان کی اپنی خواہش نفس تھی کوئی اندر شامل ہو گئی نا اس فیصلہ کرنے کے اندر۔ ظاہر ہے انسان تھے تو انسان سے ہی غلطیاں ہوتی ہیں نا، تو ان سے کوئی ایسی غلطی ہوئی کہ جس میں ان کے خواہش نفس کا، یعنی کہ ان کے اپنی خواہش کا اندر، یعنی دل کی خواہش جسے کہہ سکتے ہیں آپ، اس کا اندر عمل دخل ہو گیا، جس کی وجہ سے پھر ان سے وہ غلطی ہو گئی، اور جب ان کو احساس ہو گیا تو انہوں نے فوراً سجدہ کیا۔ یہاں پیچھے والی بات میں نہیں بتا رہی، صرف تھوڑی سی آپ سے بتا رہی ہوں تاکہ بات سمجھ میں آ جائے کہ یہ بات کہتے کہتے داؤد سمجھ گیا کہ یہ تو ہم نے دراصل اس کی آزمائش کی ہے، چنانچہ اس نے اپنے رب سے معافی مانگ لی۔ اصل میں اللہ تعالیٰ نے کیا کیا تھا، ان کی آزمائش کی تھی، اور ان کو سمجھ آ گئی کہ یہ تو میری آزمائش اور مجھ سے ہو گئی ہے غلطی، تو انہوں نے فوراً معافی مانگ لی، سجدے میں گر گیا اور رجوع کر لیا، تب ہم نے اس کا وہ قصور معاف کر دیا، یعنی فوراً اللہ تعالیٰ نے ان کو معاف بھی کر دیا۔ کوئی ایسا قصور نہیں ہوا تھا جو کہ اللہ معاف نہ کرتے، اور پھر یقیناً ہمارے ہاں اس کے لیے تقرب کا مقام اور بہتر انجام ہے۔ پھر ہم نے اس سے کہا کہ اے داؤد، ہم نے تجھے زمین میں خلیفہ بنایا ہے، لہذا تو لوگوں کے درمیان حق کے ساتھ حکومت کر، یعنی جس کو اللہ تعالیٰ یہ دے دے نا اقتدار، تو پھر اس کا کیا کام ہے، حق کے ساتھ حکومت کرے، اور خواہش نفس کی پیروی نہ کر کہ وہ تجھے اللہ کی راہ سے بھٹکا دے گی، یعنی پھر اور اپنی جو خواہش نفس ہے نا، اپنے دل کی جو تمنا، یہ خواہش جو دل چاہتا ہے وہ نہیں کرنا پھر کسی بھی معاملے کے اندر۔ اگر حکومت مل گئی ہے، اگر آپ کو لوگوں کے اوپر اقتدار مل گیا ہے، اور آپ اتنے لوگوں کے اوپر ان کے اتھارٹی ہو گئی ہے آپ کی، تو آپ نے کیا کرنا ہے، حق کے ساتھ فیصلہ کرنا ہے، حق کے ساتھ حکومت کرنی ہے، اور خواہش نفس کی پیروی نہیں کرنی کہ وہ تجھے اللہ کی راہ سے بھٹکا دے گی۔ جو لوگ اللہ کی راہ سے بھٹکتے ہیں یقیناً ان کے لیے سخت سزا ہے، اور وہ یوم الحساب کو بھول گئے ہیں۔ پھر اس کے بعد سلیمان علیہ السلام کا ذکر ہے کہ داؤد کو ہم نے سلیمان جیسا بیٹا عطا کیا، بہترین بندہ، کثرت سے اپنے رب کی طرف رجوع کرنے والا۔ قابل ذکر ہے وہ موقع جب شام کے وقت اس کے سامنے خوب سدھے ہوئے گھوڑے پیش کیے گئے، تو اس نے کہا میں نے اس مال کی محبت اپنے رب کی یاد کی وجہ سے اختیار کی ہے، یہاں تک کہ جب وہ گھوڑے نگاہوں سے اوجھل ہو گئے تو اس نے حکم دیا کہ انہیں میرے پاس لاؤ، پھر لگا ان کی پنڈلیوں اور گردنوں پر ہاتھ پھیرنے۔ پھر اور دیکھو سلیمان کو بھی ہم نے آزمائش میں ڈالا، اور اس کی کرسی پر ایک جسد یعنی جسم لا کر ڈال دیا، اور پھر اس نے رجوع کیا اور کہا کہ اے میرے رب، مجھے معاف کر دے اور مجھے وہ بادشاہی دے جو میرے بعد کسی کے لیے سزاوار نہ ہو، اور بے شک تو ہی اصل داتا ہے۔ اچھا، ان سے بھی کچھ ایسا ہو گیا تھا کہ جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے فوراً ان کو اس کا دکھا دیا، اور یہ فوراً مطلب یہ بھی فوراً سمجھ آ گئی ان کو، انہوں نے فوراً اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لی۔ پھر ایوب کا ذکر ہے کہ اور ہمارے بندے ایوب کا ذکر کرو، جب اس نے اپنے رب کو پکارا کہ شیطان نے مجھے تکلیف اور عذاب میں ڈال دیا ہے۔ اچھا، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ شیطان کسی تکلیف میں ڈال سکتا ہے، یعنی اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ شیطان نے مجھے بیماری میں مبتلا کر دیا ہے اور میرے اوپر مصائب نازل کر دیے ہیں، بلکہ اس کا صحیح مطلب یہ ہے کہ بیماری کی شدت، مال اور دولت کا ضائع ہو جانا، اور رشتہ داروں اور قرابت داروں کا منہ موڑ لینا، یعنی یہ ایسی تکالیف ہیں اور عذاب ہیں کہ اس سے بڑھ کر تکلیف اور عذاب میرے لیے یہ ہے کہ شیطان اپنے وسوسوں سے تنگ کر رہا ہے۔ یعنی ایک تو یہ تکلیفیں ہیں
کہ بیماری کی شدت ہے، سارے چلے گئے چھوڑ کے، سب چھوڑ کے چلے گئے رشتہ دار، اور دولت مال سب ضائع ہو گیا، اور اوپر سے یہ شیطان جو ہے وہ وسوسے ڈالتا ہے، وہ کیا کرتا ہے بیماری میں، کیا کرتا ہے شیطان مایوس کر دیتا ہے، ٹھیک ہے، اور کہتا ہے کہ صبر کرنا چھوڑ دو، صبر نہ کرو، صبر نہیں کرنے دیتا، نہ شکر بنانا چاہتا ہے انسان کو۔ تو یہی کہا جا رہا ہے کہ شیطان نے مجھے تکلیف میں ڈال دیا ہے، وہ بیماری کی تکلیف کو نہیں کہہ رہے، وہ شیطان کی تکلیف کو کہہ رہے ہیں کہ وہ مایوسی ڈالتا ہے، بے صبراپن دکھانے کی کوشش کرتا ہے، کہتا ہے بے صبری کرو۔ تو کیونکہ شیطان کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے کہ وہ کسی کو تکلیف میں ڈالے یا کسی کو کسی بیماری میں مبتلا کر دے، بس وہ کوشش کرتا ہے اپنی کہ انسان تکلیف میں رہے، اور وہ ان چیزوں کے لیے کوشش کرتا ہے، اور اس طرح انسان کو ان رستوں پہ لے کے جاتا ہے، لے کے جانے کی کوشش کرتا ہے جس سے وہ مصیبتوں میں اور عذاب میں گرفتار رہے، لیکن وہ کر نہیں سکتا۔ اور پھر ہم نے اس کو حکم دیا کہ اپنا پاؤں ضمیر پر مار، یہ ہے ٹھنڈا پانی نہانے کے لیے اور پینے کے لیے، اور ہم نے اسے اس کے اہل و عیال واپس دیے، اور اس کے ساتھ اتنے ہی اپنی رحمت سے کے طور پر اور عقل فکر رکھنے والوں کے لیے درس کے طور پر، یعنی اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو اس تکلیف سے نجات دے دی، اور ان کو ان کے جو اہل و عیال چلے گئے تھے، چھوڑ گئے تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کو رحمت کے طور پر اتنے ہی دیے، اور بھی دیے، ٹھیک ہے، اور پھر کہا کہ تنکوں کا ایک مٹھا لے اور اس سے مار دے، اپنی قسم نہ توڑ۔ اصل میں ہوا یہ تھا کہ انہوں نے کوئی قسم شاید کھا لی تھی بیماری کی حالت میں اپنی بیوی کو مارنے کی، یا 100 کوڑے یا کچھ اس طرح، تو وہ کہا گیا کہ تم اتنے ہی جو ہے نا وہ تنکے لے لو اور انہی کو مار دو، اور تمہاری جو قسم ہے نا وہ پوری ہو جائے گی، کیونکہ اس طرح کی قسم پوری کرنی بھی نہیں چاہیے جس میں کسی کو تکلیف نہ حق پہنچائی جائے۔ پھر ہم نے اسے صابر پایا، بہترین بندہ، اپنے رب کی طرف بہت رجوع کرنے والا۔ اور پھر ابراہیم، اسحاق و یعقوب کا ذکر ہے کہ وہ بڑی قوت عمل رکھنے والے اور دیدہ ور لوگ تھے، یعنی بڑی سمجھدار لوگ تھے۔ ہم نے ان کو برگزیدہ کیا۔ وہ کیا تھا، کس لیے برگزیدہ کیا؟ ایک خالص صفت کی بنا پر، اور وہ خالص صفت کیا تھی ان کی؟ وہ تھی آخرت کے گھر کی یاد، یعنی جس کو آخرت کا گھر یاد رہتا ہے نا تو پھر وہ اپنے اعمال درست کرتا رہتا ہے، اور اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو برگزیدہ کیا۔ پھر متقیوں کا ٹھکانہ بتایا جا رہا ہے کہ وہ ہمیشہ رہنے والی جنتیں ہیں، اور پھر سرکشوں کا ٹھکانہ بتایا جا رہا ہے کہ وہ جہنم ہے جس میں وہ جلسے جائیں گے، اور بہت ہی بری قیامگاہ ہے۔ پھر شیطان کا چیلنج ہے جو ہم پہلے بھی بہت دفعہ پڑھ چکے ہیں، یہاں پھر ہے کہ اللہ نے اس کو مردود کیا اور اس پر لعنت کی، تو اس نے کیا کہا، اے میرے رب یہ بات ہے تو پھر اس وقت تک کے لیے مجھے مہلت دے جب یہ لوگ دوبارہ اٹھائے جائیں گے۔ اس نے مہلت مانگی، فرمایا اچھا تجھے اس روز تک مہلت ہے جس کا وقت مجھے معلوم ہے۔ اس نے کہا تیری عزت کی قسم میں ان سب لوگوں کو بہکا کر رہوں گا بجز تیرے ان بندوں کے جنہوں تو نے خالص کر لیا ہے۔ فرمایا تو حق یہ ہے، اور میں حق ہی کہتا ہوں کہ میں جہنم کو تجھ سے اور ان سب لوگوں سے بھر دوں گا جو ان انسانوں میں سے تیری پیروی کریں گے۔ یعنی پھر جو شیطان کی پیروی کرے گا اس کو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں اس کو اور تمہیں جو ہے نا جہنم میں ڈالوں گا، اور جہنم کو تم لوگوں سے بھر دوں گا۔ اس کے بعد سورہ زمر شروع ہو رہی ہے، لیکن یہ انشاءاللہ ہم 24ویں پارے کے ساتھ پڑھیں گے، اور یہاں پر ہم اپنا پارے کا اختتام کر لیتے ہیں اللہ تعالیٰ سے اس دعا کے ساتھ کہ جو اللہ تعالیٰ صفات ہمارے اندر پیدا کرنا چاہتے ہیں اور اللہ کی پسندیدہ صفات ہیں، اللہ وہ ہمارے اندر پیدا کر دے۔ اس دورہ قرآن کے وساطت سے، اس دورہ قرآن کے وسیلے سے اللہ تعالیٰ ہمیں ہمارے دلوں کو نرم کر دے، اور ہمیں وہ ہمارے اندر صفات پیدا کر دے کہ جو اللہ کو ایک اپنے بندوں کے اندر مطلوب ہیں، اور اللہ تعالیٰ تمام بیماروں کو شفا دے اس دورہ قرآن کے بدولت۔ جتنے بھی لوگ میرے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، دورہ قرآن لے رہے ہیں، اور جتنے لوگ جہاں سے بھی دورہ قرآن لے رہے ہیں، اللہ سب کی بیماریاں، پریشانیاں اللہ تعالیٰ دور فرمائے، سب کو شفائے کاملہ و عاجلہ عطا فرمائے، تمام بیماروں کو اللہ شفائے کاملہ و عاجلہ عطا فرمائے، اور تمام مرحومین کو اللہ تعالیٰ اپنے جوار رحمت میں داخل کرے، ان کی بخشش اور مغفرت فرمائے، اور ان کے پیچھے والوں کو، ان کے جو اہل و عیال ہیں، ان کے گھر بار والے ہیں جو پیچھے رہ گئے ہیں، اللہ ان کو صبر جمیل عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔